بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اس گروہ کی طرف، الی الملأ گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو، لہم یعنی اپنے نبی کو اپنے لیے کہا، ابعث لنا مقرر کرو ہمارے لیے، مالکا نقاتل فی سبیل اللہ بادشاہ، مقرر کرو ہمارے لیے مالکا نقاتل، مالکا کا معنی بادشاہ، نقاتل جو لڑے جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا کیا انداز ہیں تمہارے کہ فرض کیا جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلوا یہ کہ تم نہ جہاد کرو، یعنی کیا تمہارے یہ انداز ہیں کہ اگر تم پر جہاد مقرر ہو جائے یا فرض ہو جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، بولے اور ہمیں کیا ہے یا کیا ہوا ہمیں کہ ہم جہاد نہ کریں، ان لا کہ نہ جہاد کریں ہم، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق یا بے شک نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بچوں سے، یعنی ہم کیوں نہ جہاد کریں گے کہ ہم اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے، اپنے بچوں سے نکالے گئے، اب تو پوزیشن اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم جہاد کریں گے جو بھی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پس جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، تولوا پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، یعنی تھوڑے ان میں سے جو ہے نا انہوں نے جہاد کیا لیکن باقی پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے 3 خلفاء مقرر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام، پھر حضرت کالب بن یوحنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ لیکن حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد کچھ گیپ آ گیا، کوئی نبی مقرر نہ ہوا، مبعوث نہ ہوا، جس کی وجہ سے قوم بہت زیادہ بھٹک گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
ان کے بعد حضرت یسع علیہ السلام یہ مبعوث ہوئے۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بعد پھر گیپ آ گیا، پھر قوم گمراہ ہو گئی۔ اب جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا تھا نا، جس خاندان میں نبی جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے تھے، اس خاندان میں سے مرد کوئی بھی نہیں بچا تھا، ایک عورت بچی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ اب لوگ یہ دعائیں کرتے تھے، جب یسع علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو قوم گمراہ ہوئی۔ ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اب ان پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ جالوت وہ ان پر مقرر ہو گیا، مسلط ہو گیا۔ یہ قوم عمالقہ کا تھا یہ جالوت جو ہے، اور یہ بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیلیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، بہت سے مردوں کو، بنی اسرائیلیوں کو اس نے قتل کروا دیا، بہت سوں کو اس نے گرفتار کر لیا، اور گویا کہ پوری بنی اسرائیلی جو تھے ان کو اس نے یرغمال بنا لیا۔ اب اس کی غلامی میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب وہ دعائیں کرتے تھے کہ ایک خاتون جو حاملہ ہے، جو خاندان نبوت سے ہے، تو اللہ کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، تو جو نبی بعد میں بنے وہ ہماری اصلاح کرے اور ہمیں اس ظالم جابر بادشاہ سے نجات دلائے۔ اب دعائیں کرتے تھے، ان کی وہ جو خاتون تھی وہ بھی دعا کرتی تھی کہ باری تعالیٰ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، تو اس خاتون سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پھر ان کا نام انہوں نے رکھا اشمویل۔ اشمویل کا معنی ہوتا ہے، یہ عبرانی میں اشمو کا مطلب ہوتا ہے سن لی، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں نا آمین، اللہ نے قبول، اللہ قبول فرما جی۔ تو اشمویل کا معنی بھی وہی تھا، اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہماری سن لی اور بیٹا عطا فرما دیا۔ اب جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو اشمویل علیہ السلام، یہ بعد میں، یہ حقیقت میں اشموئیل اس طرح ہے، لیکن بعد میں شمویل یہ مطلب مشہور ہو گیا یہ نام، شمویل علیہ السلام۔ تو جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک جید عالم دین کے پاس ان کو داخل کروا دیا کہ کچھ دین یہ حاصل کرے۔ تو ان کے جو استاد تھے وہ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ ان کو سلاتے اور بڑا پیار کرتے۔ یہ رات کو ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آواز دی، آواز انہوں نے ان کے استادوں کی آواز میں آواز دی، حالانکہ استاد جو ہے نا وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آواز ان کو دی تو یہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے تو انہوں نے سمجھا کہ استادوں نے آواز دی ہے۔ تو یہ آگے بڑھے اور استادوں سے کہا، عرض کی کہ یہ آپ نے مجھے آواز دی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر میں نے اس کو یہ کہا نا، حالانکہ آواز نہیں دی تھی، تو خیال کیا کہ اگر میں نے اس کو کہا نا کہ نہیں میں نے تو آواز نہیں دی ہے تو یہ ڈر جائیں گے
کہ آواز جو ہے یہ مجھے آئی ہے تو پھر کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں دی، تو کہا کہ اچھا جاؤ سو جاؤ جا کے، یعنی کوئی کام ذہن میں تھا، آواز دی ہے لیکن اب وہ ذہن میں نہیں رہا، جی کہا جاؤ سو جاؤ۔ وہ پھر جا کے سو گئے۔ پھر ان کے استادوں کی آواز میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز دی۔ جب پھر آواز دی تو یہ پھر اسی طرح کھڑے ہو گئے اور جا کے استادوں سے کہا کہ جی آپ نے آواز دی ہے؟ تو کہا کہ نہیں نہ، کہا کہ جاؤ سو جاؤ جا کے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر سو گئے۔ لیکن جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر اب آواز آئی نا تو تم نے اٹھنا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ لیکن اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے، تیسری بار پھر آواز دی، لیکن اب کی بار وہ اپنی باقاعدہ شکل میں سامنے آ گئے، اور آگے تو آواز دے کے تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، آپ نبی ہیں، آپ جائیں اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، اور انہیں جا کے بتائیے اپنا کہ میں نبی ہوں۔ تو پھر جا کے قوم کی جو ہے نا وہ آپ اصلاح کریں، اور جو ہے وہ معاملات جو بھی ہیں وہ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اپنی قوم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میں بنی اسرائیل کا، آپ لوگوں کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو خاتون جو نبوت کے خاندان سے، وہ خاتون جو ہے اس نے بیٹا جنم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو اللہ رب العزت نبی بنا دے، لیکن ایک تو ابھی وہ عمر نہیں تھی، پڑھنے کی عمر تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ دوسرا وہ خیال کرنے لگے پتہ نہیں یہ وہی بچہ ہے یا کوئی اور ہے، تو بنی اسرائیلیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ جی آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کی نشانی کیا ہے کہ جی آپ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے جالوت بادشاہ جو ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ تابوت جو ہے نا وہ نازل فرمائے گا، یہ نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کے پاس جو ہے نا وہ رہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو بادشاہ ہوتا تھا نا، وہ بادشاہ مخلوق کا خیر خواہ اور مخلوق کا ہمدرد اور اس کو چلانے والا بادشاہ ہوتا تھا، لیکن بادشاہ کو آگے اصلاح کرنے والا اور اس کو چلانے والا نبی ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کہا کہ جی ایک بادشاہ جو ہے یہ تم پر مقرر ہوگا جو کہ جالوت کے ساتھ پھر جہاد کرے گا۔ یہ اپنی نشانی انہوں نے بتائی ان کو، اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا، بے شک اللہ مبعوث، بے شک اللہ تحقیق یا تحقیق اللہ بے شک مبعوث کرے گا تمہاری طرف طالوت کو بادشاہ۔ ٹھیک ہے، اس کے نبی نے، ان کے نبی نے، بنی اسرائیلیوں کے نبی نے ان کو کہا، کس نے؟ شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا بے شک اللہ تمہاری طرف مقرر کرے گا طالوت کو بادشاہ۔
قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال. وہ بولے کیسے ہوگا یا کیوں کر ہوگا واسطے اس کے بادشاہت ہم پر، یعنی وہ ہمارا بادشاہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت وہ انہی بنی اسرائیل لوگوں میں سے ایک شخص تھا جی. جیسے مطلب کسی کا نام لے لیا جائے، وہ فلاں جو ہے نا وہ تمہارا بادشاہ ہے، باقی حیران پریشان ہو جائیں گے وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یا تو ایک تو ہے نا کہ کسی منصب کی وجہ سے، کسی عہدہ کی وجہ سے، وہ بھی بات نہیں ہے. ایک عام سا وہ بندہ ہے تو نہ اس کا کوئی اعلیٰ منصب ہے، نہ اس کے کوئی پیسہ روپیہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. کہا کہ وہ جو ہے یعنی اس سے تو بہتر کئی اور لوگ ہیں جن کے پاس مال پیسہ روپیہ ہے، اگر بادشاہ بنانا ہی ہے تو اس کو بنایا جائے، اس کو بادشاہ. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ کیسے ہو سکتا، بولے کو کیسے ہوگا بادشاہ ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا اس سے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہا کہ وہ نہیں دیا گیا یہ ساعتاً وسعت مال میں، یعنی وہ تو مال میں بھی اتنا زیادہ فراخی اس کو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، اتنا مال و اسباب بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ جو پیسے روپے والا ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوگا جی. جیسے آج کل جو ماڑا بندہ ہے وہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا نا جی. تو یہ سارے کھیل جو ہیں نا یہ پیسے روپے والے کے ہوا کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہی خیال کیا، کہا تو کہ اللہ نے اس کو تو مال میں بھی وسعت نہیں دی ہے، اتنا پیسہ روپیہ اس کے پاس نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا اس قال سے مراد نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، یعنی یہ اس کے چناؤ میں، اللہ کے چناؤ میں آ گیا ہے. وہ ہے نا جسے وہ چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو وہ فرمایا کہ اس نے، اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ کیا ہوا کہ مال جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن کیا ہے؟ وزادہ زیادہ دیا ہے اس کو، بسطۃ فی العلم والجسم، یہ کشادگی، بسطۃ کشادگی، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ اس کی نبوت کی نہ اس کی بادشاہت کی نشانی ہے. کہ کون کون سی؟ فی العلم والجسم، یعنی علم میں وہ کشادہ ہے اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بنی اسرائیل کو جب بنی اسرائیل نے یہ کہا نا کہ جی وہ اپنا شموئیل علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ جی تم پر ایک بادشاہ مقرر ہوگا اور اس کا نام جو ہے نا یہ
نہ بادشاہ مقرر ہوگا تم پر، اس وقت نام نہیں بتایا نا، لیکن فرمایا کہ تم پر بادشاہ مقرر ہوگا جو تم کو ساتھ لے کے جہاد کرے گا جالوت کے خلاف۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نشانی یہ عطا فرمائی، کہا کہ جی ایک چھڑی جو ہے نا وہ دی گئی، ٹھیک ہے، ایک چھڑی دی گئی، اور ساتھ فرمایا کہ بیت المقدس سے ایک شیشی تیل لے کر نا اس کے اوپر، شیشی کے اوپر کاک جو ہوتا ہے نا وہ اوپر ڈال دو۔ ایک تو ہوتا ہے ڈھکن، ایک کاک ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر وہ لکڑی کا جو ہے نا ڈھکن بند کرنے کے لیے، نہ شیشی بند کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا اوپر جو تیل ڈال کے نا اس کے اوپر کاک جو ہے نا وہ لگا دو۔ اچھا پھر کیا ہوگا کہ جب یہ چھڑی جو ہے نا اس کے قد کے برابر لوگوں کے جو ہے نا وہ ماپ کرو، لوگوں کا جس کا قد اس کے برابر ہوگا نا وہ ایک تو بادشاہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئیوں کے قد کے جو ہے نا وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں مثال کے طور پہ، تو ان میں سے کئی ایسے ہو سکتے ہیں جس کے قد اس لاٹھی کے برابر ہوں۔ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جو بادشاہ ہونا ہے وہ جب آئے گا نا تو یہ کاک کے اندر نا اس شیشی کے اندر جو تیل ہے نا یہ جوش مارے گا۔ جب جوش مارے گا کاک وہ اوپر سے اتر کے نا تو مطلب نیچے گر جائے گا، ٹھیک ہے، زور سے ایسے پریشر کے ساتھ وہ کاک نکل جائے گا۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے اتفاق یہ طالوت جو تھا نا یہ اس کا باپ بعض کہتے ہیں کہ تاجر تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، پانی پلایا کرتا تھا۔ اس نے گدھے رکھے ہوئے تھے، تو گدھے اس کے جو ہے نا وہ گم ہو گئے، مطلب دو چار جتنے بھی گدھے گم ہوئے، تو اس نے ایک اپنا غلام اور اپنا ہی بیٹا طالوت ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نا گدھے تلاش کر کے آؤ۔ وہ دن بھر جو ہے نا وہ تلاش کرتے رہے، مطلب وہ گدھے نہ ملے۔ تو جب شموئیل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو جو غلام تھا نا اس نے کہا کہ ادھر اللہ کے نبی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کے تو بتاتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، جو بھی یہ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ انہیں عرض کرتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے گدھے جو ہے نا وہ مل جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں ان کے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اسی اثنا میں ان کے پاس جو شیشی پڑی تھی تیل والی، اس شیشی کے اندر تیل نے جوش مارا، کاک گر گیا۔ جب کاک اوپر سے گرا تو سمجھ گئے کہ ان دونوں میں سے ایک طالوت ہے جو بادشاہ ہونا ہے۔ آپ نے دونوں کا جب وہ اس چھڑی کے برابر ماپ کیا نا تو طالوت کا قد جو ہے اس چھڑی کے برابر نکلا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں جو ہے نا بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، تم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو۔ اس نے کہا کہ جی میں کیسے بادشاہ ہو سکتا ہوں، جی ایک معمولی سا بندہ ہوں، میرا باپ ایک مزدور آدمی ہے، جی تو میں بادشاہ کیسے ہو سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہ کچھ یہ وہ۔ کہا کہ تم جاؤ اور بس یہ اللہ رب العزت کے انتخاب میں تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو۔ کہا کہ جی میں اگر جاتا بھی ہوں ان کے پاس تو وہ تو مانیں گے ہی نہیں کہ تو ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا کہ تم ایسے کرنا کہ
جب تم ان کے پاس جاؤ گے نا، اعلان میں کروا دیتا ہوں پوری بنی اسرائیل میں، وہ اگر کہیں گے نا تو تم کہنا کہ جو ہے یہ سکینہ، یہ تابوت جو ہے، یہ تابوت ہمارے پاس آئے گا، اللہ بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، جا کے شموئیل علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ تمہارا بادشاہ جو ہے یہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کون سا بادشاہ؟ جی یہ بادشاہ ہے۔ پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی وہ آیت کریمہ میں جیسے آپ نے سنا کہ جی اس کے پاس نہ پیسہ روپیہ نہ کچھ۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ علم میں اور جسامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ وسعت عطا کی ہے، جی فراخی عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، اور اللہ کے انتخاب میں یہ آ گیا ہے۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، فرشتے اس کو لے کر آئیں گے۔ اس کا ذکر جو ہے نا وہ پھر آگے جا کے آتا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةَ، اور فرمایا ان کو ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس بادشاہ کی یہ ہے، ٹھیک ہے، اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ، اس میں سکینہ ہے یعنی سکون ہے، اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک، اور اس میں تبرکات ہیں، باقیات ہیں، مما ترک یعنی اس میں چھوڑے ہوئے، کیا چھوڑے؟ آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جو تبرکات چھوڑے، وہ آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی تمام تقریر جو ہے نا وہ سن لی، تو طالوت کے بادشاہ ہونے کے حوالے سے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ تابوت آئے گا۔ یہ تابوت کیا تھا؟ یہ تابوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جس میں یہ آدم علیہ السلام کی کچھ باقیات، ان کے تبرکات وہ بھی اس میں تھے۔ پھر یہ نبی در نبی، نبی در نبی منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ پہنچا، یہ تابوت، ٹھیک ہے۔ اور یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اوپر اس کے سونے کا پانی جو ہے نا وہ چڑھا ہوا تھا، اور اس کے اندر اس کی فراخی کا عالم یہ تھا کہ ویسے تو یہ 3 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور 2 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی اس کے اندر رکھتے جائے تو وہ یعنی جگہ اس کی جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی تھی۔ تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی تبرک ہر نبی کا اس کے اندر موجود تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی قوم کے ساتھ، گمراہ قوم کے ساتھ آپ جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے نا، تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، لے کے جاتے تھے ساتھ۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اور اسی تابوت کے اندر پھر آپ کے بھی تبرکات، یعنی آپ کی لاٹھی جو تھی وہ بھی اس کے اندر،
اور کچھ من اور سلوہ تبرک کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جو رکھتے تھے تو وہ تو خراب ہو گیا، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باقی رہنے کا انتظام جو ہے وہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی بھی لاٹھی اس کے اندر موجود تھی، کئی اور نبیوں کے دستاریں اور باقی تبرکات وہ بھی اس کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب یہ جو ہے نا اس قوم کے بھٹکنے کی وجہ سے شموئیل علیہ السلام سے پہلے، ٹھیک ہے، یسع علیہ السلام کے بعد جب قوم گمراہ ہو گئی تھی تو اس وقت جالوت بادشاہ کے جو کارندے تھے نا، اس کی فوج کے لوگ اور قوم عمالقہ کے لوگ جو تھے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آ کے تو ان سے وہ چوری کر کے لے گئے تھے بنی اسرائیلیوں سے، یعنی ان کی نافرمانیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان سے وہ دور کر دیا تھا وہ تابوت، ٹھیک ہے، وگرنہ جس میں تبرکات ہوں انبیاء کرام کے اور وہ کسی بدبخت کے ہاتھ لگ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، تو ایک سبب بن گیا، ان کے لوگ آئے اور آ کے تو وہ چوری کر کے لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کے پاس چلا گیا، قوم عمالقہ کے پاس، جالوت جو تھا قوم جالوت، ان کے پاس وہ تابوت جو ہے نا وہ چلا گیا، حالانکہ وہ کافر لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہیں اس تابوت کی عظمت اور فضیلت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انہوں نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا، اور ایسے بدبخت تھے کہ پھر جو ہے اس کے قریب جو ہے نا وہ جا کے پیشاب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو اس کا بدلہ سکھانے کے لیے کہ اس تابوت کی انہوں نے عظمت اور شان کو پہچانا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر اس کو رکھ کے تو بیلوں کو ہانک دیا ان کی طرف، جو ہے شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی جن کا بادشاہ طالوت تھا ان کی طرف اس اپنا بیلوں کو ہانک دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذکر فرماتا ہے کہ آئے گا ان تمہارے طرف تابوت، ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ، اس تابوت کے آنے کی وجہ سے ان پر گویا کہ سکون جو ہے نا وہ طاری ہو گیا، اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ جب ان کے پاس وہ پھر ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ بنی اسرائیلی کہہ رہے تھے ان کی نشانی کیا ہے جو بادشاہ مقرر ہوا ہے، کہا کہ جی وہ تابوت جو ہے نا وہ فرشتے لے کر آئیں گے ان کے پاس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے وہ بے ادبی اور گستاخی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، وہ فرشتے جو ہے نا وہ پھر بیلوں کے اوپر، بیل گاڑی کے اوپر اس کو لاد کے لے کے آ رہے تھے۔ اب انہوں نے وہ منظر دیکھا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا وہ وہ تابوت جو ہے وہ بیل گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ اب وہ انہوں نے بظاہر فرشتوں کو دیکھا یا نہ دیکھا، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ تابوت جو ہے نا وہ آ گیا ہے اور کوئی بیلوں کو چلانے والا کوئی شخص نہیں ہے، لیکن وہ بیل جو ہے نا وہ سیدھا تابوت لے کے آ رہے ہیں طالوت بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے، جب وہ تابوت آ گیا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر اس کے بعد پھر اگلا معاملہ آتا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب جدا ہوئے، فاصلہ جدا ہوئے طالوت 7 لشکروں کے،
یعنی جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے کہا، کہا کہ بے شک اللہ اب تمہاری آزمائش کرنے لگا ہے، تمہیں آزمانے لگا ہے، بنہر ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو پیے گا اس سے، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہیں چکھے گا اس کو یا پیے گا اس کو تو بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جو پیے چلو بھر یا ایک ہاتھ، جو پیے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، جو پیے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی اب اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے لگا ہے ایک نہر سے، تو جو اس میں سے بہت زیادہ پانی پیے گا نا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو ایک چلو پانی پیے گا تو وہ میرا ہے، فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے اس سے پیا، فشاربوا منہ، پس پیا اس سے، سب نے پیا، الا قلیلا، مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا، باقی سب نے پیا۔ اچھا، اب کیا ہوا، بنی اسرائیل نے جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، پھر طالوت نے کیا کیا کہ اعلان کیا بنی اسرائیل کے اندر، کہا جالوت کے ساتھ جہاد کرنا ہے، لہذا فوج میں بھرتی ہوں نوجوان قسم کے لوگ، بوڑھے اس میں نہ آئے، بیمار ہیں اگر تو وہ بھی اس میں نہ آئے، جس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے وہ بھی اس میں نہ آئے، جس کا دل کسی لڑکی کے ساتھ لگا ہے وہ بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، جو بالکل فارغ البال ہوں ہر طرف سے، وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ آ جائیں اور آ کے ٹیسٹ دیں اپنا، اور جو ہے نا فوج میں بھرتی ہوں۔ اب جو بالکل نوجوان ہٹے کٹے تھے نا وہ آ گئے، انہوں نے آ کے تو جو ہے نا وہ شمولیت اختیار کی فوج میں۔ اب دو روایات ہیں، ایک میں یہ ہے کہ 80,000 نوجوان ان کی فوج میں جمع ہو گئے، شامل ہو گئے، ایک یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 3,13,313، ٹھیک ہے، 3,03,313 یہ فوجی جوان بھرتی ہو گئے۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ جی چلو جی جہاد کرنے کے لیے چلنا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے راستے میں ان کا امتحان لینے کے لیے، سخت گرمی تھی تو ایک نہر راستے میں آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ طالوت نے اعلان کیا، کہا کہ اس نہر سے آزمائش ہونے لگی ہے، جی یہ جو فرمایا گیا نا مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمانے لگا ہے نہر سے، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کے پانی پیے گا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ واپس چلا جائے، پھر وہ آگے نہیں جا سکتا جہاد کے لیے، تو جو ایک چلو بھر پانی پیے گا تو وہ ہم میں سے ہے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا جہاد کے لیے۔ اب وہ پانی بڑا ٹھنڈا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، تو اس میں سے بعض لوگوں نے بلکہ اکثریت نے بہت زیادہ پانی پیا، اور جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا ان کو وہ پانی جو ہے نا وہ کافی نہیں ہو رہا تھا، بار بار پی رہے تھے، پھر بار بار پی رہے تھے، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ کالے پڑ گئے، پیٹ پھول گئے۔
اور جنہوں نے پھر ایک چلو بھر پانی پیا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو بھر جنہوں نے پانی پیا وہ ان کے لیے پیاس بجھانے کے لیے کافی ہو گیا۔ اب چھانٹی ہو گئے وہاں پہ لوگ، ٹھیک ہے، چھانٹی کیسے ہوئے؟ جو فشاربوا منہ الا قلیلا منہ، یعنی باقی سب نے پانی پیا اور سارے جو ہے نا وہ فیل ہو گئے اس امتحان سے، الا قلیلا منہ، مگر ان میں سے تھوڑے وہ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنے تھے؟ 313 باقی رہ گئے، باقی سارے چھانٹی ہو گئے، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب یہ پھر ان کو 313 کو ساتھ لے کے آگے چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کا معاملہ ہوتا ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پس جب آگے بڑھے وہ، ٹھیک ہے جی، جب وہ آگے بڑھے، والذین آمنوا معہ، ایمان والے اور ان کے ساتھ جو تھے، جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، وہ جب آگے بڑھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب وہ 313 تھے، 313 میں سے بھی جو ہے نا وہ چھانٹی ہو گئے، آدھے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آگے گئے نا تو انہوں نے دیکھا جالوت اور اس کے لشکر کو، وہ اتنا بڑا لشکر تھا، لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ کی تعداد، ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ کی تعداد کا وہ لشکر تھا، سارے جنگجو تھے، بہت زیادہ ساز و سامان، جنگی ساز و سامان ان کے پاس، یہ 313 تھے۔ ان میں سے بھی بعض جو ہے نا وہ لڑکھڑا گئے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بولے نہیں طاقت واسطے ہمارے یوم بجالوت وجنودہ، یعنی آج کے دن میں یہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لڑنے کی، بجالوت، جالوت کے ساتھ، وجنود، اور اس کے لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بھی آدھے رہ گئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کی لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بولے وہ لوگ جو دوسرے تھے نا، جو پختہ ایمان والے تھے، وہ بولے، یعنی کون؟ قال الذین یظنون، وہ بولے وہ لوگ، یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، بے شک انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ایسا مرنا بھی ہے، اللہ سے ملنا بھی ہے ہم نے، یا اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یا اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، تو وہ جو ہے نا وہی بندے کے پتر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بولے جنہیں یہ یقین تھا کہ اللہ سے ملنے کا، جنہیں یقین تھا، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعت والے غالب آ جاتے ہیں بڑی جماعت پر، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آدھے رہ گئے تھے، اور آدھے جو تھے نا، جو صحیح پختہ ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ کتنی بار ایسے ہوتا ہے تھوڑی جماعت والے یا تھوڑے لشکر والے بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ غالب ایسے نہیں آ جاتے، اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایسے ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے بھی ہوں تو وہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتے۔
تو لشکر وہ نہر پر پہنچ کر جب چھانٹی ہو گئی، وہاں سے پھر 313 باقی رہ گئے، تو وہ ان کو لے کر جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے طالوت بادشاہ جو تھا نا، وہ ان کو لے کے روانہ ہوئے آگے۔ جب آگے پہنچے تو انہوں نے جا کے دیکھا، وہ جو تھا جالوت جو تھا نا، وہ اتنا بڑا اس کا قد تھا، بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے قد کا عالم یہ تھا کہ اس کے قد کا سایہ جو تھا 1 میل تک جاتا تھا، سمجھ گئے؟ 1 میل تک اس کے قد کا سایہ ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کا قد کتنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ باقی مخلوق جو ہے نا، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کو لگتی تھی۔ تو وہ اتنے بڑے قد کا مالک وہ جالوت جو تھا، جب لوگوں نے دیکھا نا یہ اتنے بڑے قد کے اور جنگجو قسم کے بڑے زور آور یہ لوگ ہیں، اور جو ہے یہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ آدھے اس میں سے پھر وہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے، انہوں نے کہا کہ جی ساڈے چ اتنی ہمت نہیں ہے، اساں نہ آگے جاندے جی۔ تو جو پھر باقی جو تھے انہوں نے کہا کہ جی یار کتنی بار ایسے ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑے سے بھی لوگ جو ہے نا وہ اب حالانکہ وہ 313 میں سے بھی آدھے رہ گئے، لیکن خدا کی شان آپ دیکھیں کہ صرف ایک نوجوان نے اتنے بڑے لشکر کو زیر کر دیا، ان سب کو بھی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ٹھیک ہے؟ جب عزم جو ہے نا پختہ ارادہ ہو، اللہ پر کامل یقین ہو، تو پھر کوئی بھی طاقت جو ہے نا وہ آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ اس میں اللہ رب العزت ہی کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے تو جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکر کے، ٹھیک ہے، اس کے لشکروں کے، جب سامنے آئے، بارازو سامنے آئے، لجالوت وجنودی، جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، بولے اے ہمارے رب انڈیل ہم پر یا ڈال ہم پر صبرن صبر، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، یعنی ثابت قدم رکھ ہمارے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، اور بگا دیا ان کو، پس بگا دیا، فہزموہم پس بھگا دیا ان کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقاتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور دیا اس کو اللہ نے ملک، بادشاہت، سلطنت، والحکمہ اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، سکھایا اس کو جو چاہا، ٹھیک ہے؟ تو جالوت بادشاہ جو تھا اس کا قد اور اس کا زور، اس کی طاقت جو ہے وہ تو آپ کو میں نے بتائی نا، 300 رتل کا خود وہ پہنتا تھا، جو جنگی لباس وہ پہنتا تھا نا، ٹھیک ہے؟ 300 رتل، وہ پتہ نہیں کتنے 100 گز بنتا ہے وہ جنگی لباس جو پہنتا تھا، اور پھر
اس جنگ میں لشکر اسلام میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، عیشا کے بیٹے داؤد علیہ السلام۔ عیشا کے 7 بیٹے تھے، 6 اس کے علاوہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ 6 اور تھے۔ یہ نہر کراس کر کے نا تو یہ بھی وہاں پہ پہنچ آئے لشکر میں۔ تو اب جب وہ معاملہ ہوا نا تو پھر لوگ بعض جو ہے نا وہ واپس ہو گئے اور چند لوگ جو ہے نا وہ رہ گئے۔ اب طالوت نے اعلان کیا، پہلے تو انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی ذریعہ، کوئی راستہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے نکالے اور ہمیں فتح عطا فرمائے اس ظالم قوم کے اوپر اور کافر قوم کے اوپر۔ تو شموئیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی ان کو عطا فرمایا کہ داؤد جو ہے نا یہ اپنا جنگ کریں گے، جالوت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو یہ خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ نام تو نہ بتایا نا کہ داؤد علیہ السلام یہ اس لشکر میں موجود ہیں، ان کو کہا کہ جی تم میں سے کون ہے جو جالوت کے ساتھ مقابلہ کرے؟ پہلے تو کوئی اٹھا اور کسی نے حامی نہ بھری۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، اب باقی لشکر سارا پیچھے، سب سے آگے وہ بلا جو ہے نا وہ آگے کھڑی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا کوئی بھی نہ وہاں سے کوئی ہلا یا کسی نے حامی نہ بھری۔ اب انہوں نے کہا کہ جی جو بھی مقابلہ کرے گا جالوت کے ساتھ اس کو میں اپنی آدھی سلطنت عطا کروں گا، آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر داؤد علیہ السلام پھر بھی آگے نہ ہوئے۔ جب طالوت نے شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ ہی کچھ اللہ سے درخواست کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راستہ نکالے، تو پھر اللہ رب العزت کے حضور انہوں نے جب درخواست پیش کی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام جو ہے اس وقت نبی نہیں تھے، داؤد علیہ السلام یہ مقابلہ کریں گے۔ تو طالوت کو انہوں نے بتایا، طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ جی آپ نے مقابلہ کرنا ہے جالوت کے ساتھ۔ اس نے پھر کیا کیا کہ وہ جنگی ساز و سامان ان کو دیا، خود وغیرہ پہنائے، اوپر خول پہنائے، پورا خود ان کو پہنایا، وہ جنگی لباس جو ہوتا ہے پہنا کے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مقابلہ کرو۔ جب داؤد علیہ السلام آگے بڑھے نا کچھ آگے جا کے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ رب تعالیٰ کا ہے، میرا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے مقابلہ کرنے کا، تو مجھے یہ ساز و سامان پھر پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اگر ایسے ہی بغیر جنگی ساز و سامان کے ایسے مقابلہ کروں تو پھر بھی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ یہ خیال کرتے ہوئے آپ واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے نا تو اس نے اعلان کیا، بڑک ماری اپنے لشکر کے اندر، کہا کہ دیکھو ایک بونا جو ہے نا یہ چھوٹا سا بچہ ایک آ رہا تھا میرا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ بس وہ میرا روب اور دبدبا دے کر راستے سے ہی واپس چلا گیا ہے۔ آپ واپس لوٹے اور کہا ساز و سامان سارا وہ اتارا، جنگی سامان لباس سارا وہ اتار کے ان کے والے کیا، اور جو سامان تھا اسلحہ جو تھا وہ بھی واپس کیا۔ کہا کہ جی میں نے مقابلہ کرنا ہے تو میں بغیر جنگی ساز و سامان کے مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ تم کیسے کرو گے؟ آپ نے جو ایک ہوتی ہے غلیل اور ایک اس کو کیا کہتے ہیں جی، وہ جو ایسے گھما کے تو مارتے ہیں جی،
جی نہ گولا نہیں اس کو کہتے یار، نہ وہ یار اس کو کہتے ہیں گوپن اس کو کہتے ہیں۔ وہ گوپن جو ہوتی ہے نا، وہ ایک تو غلیل ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی طرح کا ربڑ کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے وہ پتھر ڈال کے نا تو ایسے گھما کے اسے مارتے ہیں وہ، یہ خصوصاً یہ پٹھان لوگ جو ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں گوپن، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گوپن کے بڑے ماہر تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس میں ڈال کے بلکہ کئی شیروں کا بھی مقابلہ جو ہے نا اس کو بھی زیر کر دیتے تھے اور ڈھیر کر دیتے تھے، ایسے گھما کے وہ مارتے تھے نا، تو وہ شیروں کو بھی وہ ان کا نشانہ لگتا تھا، وہ پتھر لگتا تھا تو مر جاتا تھا، ایسا ان کا نشانہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ راستے سے انہوں نے 3 پتھر اٹھا کے اس میں ڈال کے نا ایسے گھما کے ایسے انہوں نے وہ مارے اپنا جالوت کو۔ وہ پھر ایسے زور سے لگے اس کو، اتنی مطلب جیسے وہ گولی جو ہے نا وہ لگتی ہے نا، ایسے جب اس کو جا کے لگے تو اس نے جو خود پہنا ہوا تھا اوپر سر کے اوپر اس کو چیرتے ہوئے دماغ کے اندر سے وہ گزرتے ہوئے پیچھے سے اس کے وہ پتھر جو ہے نا وہ نکل گئے۔ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ ایسے ہی پھر آتی ہے نا، تو وہ جب وہ اس کے اندر سے دماغ سے وہ نکل کے پیچھے سے نکلے، پھر پیچھے جا کے تو کئی 100 لوگوں کو ان کے دماغوں میں سے بھی گھستے ایسے جو ہے نا وہ آر پار ہوتے وہ پتھر، ٹھیک ہے۔ اسی اثناء میں وہ ان کے اندر کھلبلی مچ گئی جناب علی، پورے لشکر کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا سسٹم ہو گیا۔ اور جو باقی ماندہ جو لوگ تھے ان کے ویسے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی ایک بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا جالوت، اور باقی بھی بھاگ گئے وہاں سے، جس کا ذکر یہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے۔ وہ باقی بھی وہاں سے بھاگ گئے اور انہوں نے بھاگ کے ہی اپنی غنیمت جانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور پھر طالوت نے اپنی آدھی بادشاہت جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور اس لڑائی کے بعد جالوت کی ہلاکت کے بعد 40 سال تک طالوت بادشاہ رہا ہے، 40 سال تک۔ اور اس جالوت کے مرنے کے بعد 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ 40 سال طالوت بادشاہ رہا، پھر وہ جب مرا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا سارا ساز و سامان، اس کی ساری ملکیت، وہ ساری کی ساری داؤد علیہ السلام کی قبضے میں آ گئی، یعنی لوگوں نے ان کو پیش کر دی۔ ان کے بعد پھر داؤد علیہ السلام پھر پوری سلطنت کے بادشاہ ہو گئے، ٹھیک ہے، پوری سلطنت کے، پہلے آدھی سلطنت کے تھے نا، پوری سلطنت کے بادشاہ ہو گئے۔ پھر 70 سال انہوں نے بادشاہت کی ہے، یہ بادشاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر نہ دفع کرے اللہ لوگوں کو بعض کو بعض سے، یعنی اگر اللہ لوگوں میں بعض کو بعض سے دفع نہ کرے، یعنی مثال کے طور پہ یہ جیسے جالوت کو ختم کیا، اسی طرح ایک بندے کے ذریعہ سے جو بدبخت بندہ ہے اس کو اگر اللہ ختم نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ فساد بپا ہو جائے زمین میں،
ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے جہاں والوں پر یا سارے جہاں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں ہم اوپر ان کے، یا آپ کے اوپر، علیکہ آپ کے اوپر، بالحق حق کے ساتھ، یا ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تم البتہ مرسلین میں سے ہو یا رسولوں میں سے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔